اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات تاریخ میں ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ ایران نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد اسرائیل کو اپنا بڑا دشمن قرار دیا کیونکہ ٹہران اسرائیل کو ایک غیر اسلامی اور جارح ریاست سمجھتا ہے۔ اسی دشمنی نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے تنازعات اور عسکری تناؤ کو جنم دیا۔ ایران اور اسرائیل کا تنازع صرف بیانات یا سیاسی تناؤ تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ عملی جنگی اقدامات تک پہنچ چکا ہے۔ 2024 اور 2025 میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست اور کھلے حملے ہوئے جس سے خطے کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ایک اہم واقعہ 1 اکتوبر 2024 کو سامنے آیا جب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ میزائل مختلف لہروں میں داغے گئے اور اسرائیل کے کئی فوجی ٹھکانوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جیسے نیواتیم ایئر بیس، تل النوف اور موساد کے ہیڈ کوارٹرز۔ اس حملے میں اسرائیل نے بحیثیت دفاع آئرن ڈوم دفاعی نظام کا استعمال کیا اور بیشتر میزائلوں کو فضا میں مار گرایا۔ تاہم کچھ میزائلوں کے گرنے سے شہری عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملہ شروع کیا جسے آپریشن ڈیز آف ریپینٹنس کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کے اندرونی فوجی مقامات، میزائل سسٹمز اور حتیٰ کہ نتنز میں نیوکلیئر سہولیات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں بڑے اہداف بھی مارے گئے جن میں ایران کے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنسدان شامل تھے جس سے تہران کی فوجی قیادت اور دفاعی صلاحیت کو بھاری نقصان پہنچا۔ جب اسرائیل نے ان گولوں اور بمباروں کے ذریعے حملے کیے تو ایران نے فوری اور بڑے پیمانے پر رد عمل میں بہت سے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف روانہ کیے۔ ایران کی طرف سے بھیجے گئے میزائلوں اور ڈرونز نے اسرائیلی فضائی دفاع کو چیلنج کیا جس سے کئی مقامات پر تباہی ہوئی، خاص طور پر شمالی اسرائیل اور تل ابیب کے علاقوں میں۔ 13 جون 2025 کو ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 100 سے زائد ڈرونز ایک ہی وقت میں داغے۔ یہ میزائل ایران کی فوجی قوت کا بڑا مظاہرہ تھے۔ کچھ میزائلوں نے براہ راست اسرائیلی فوجی اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا جن میں تل ابیب کے اندر بھی کچھ علاقوں میں کم از کم 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے یہ میزائل مختلف راستوں سے آئے، کچھ شمالی عراق اور شام کے راستے سے اسرائیل کی طرف آئے تاکہ وہ فضائی دفاعی نظام سے بچ سکیں، جبکہ کچھ بحری جہازوں اور آبدوزوں سے بھی کروز میزائل سمندر کے ذریعے روانہ کیے گئے جو زیادہ درست اور خطرناک حملے تھے۔ اسرائیل نے بھی بھاری جواب دیا اور ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے دوران اپنے جدید طیاروں جیسے F-35 لڑاکا جیٹس اور دوسرے فوجی ساز و سامان کا بھرپور استعمال کیا۔ ان طیاروں نے ایران کے متعدد فوجی اہداف، میزائل بیٹریاں، راڈار سسٹمز اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دونوں جانب سے استعمال ہونے والے اسلحے میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، مسلح ڈرونز اور جدید جھانڈواری دفاعی ہتھیار شامل تھے۔ اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم، دی ولف اور متحرک میزائل دفاعی نظام کا استعمال کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دشمن فائر کو روکا جا سکے۔ ایران نے بطور رد عمل اپنے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے علاوہ اسکڈ میزائلز، ڈرون سٹرائکس اور ممکنہ طور پر ٹیکٹیکل راکٹوں کا استعمال کیا جو مختلف علاقوں میں تباہی لائے۔ ان میزائلوں کی وجہ سے اسرائیلی شہری آبادی میں خوف و ہراس پھیلا، سڑکیں بند ہو گئیں اور لوگ بنیادی سہولیات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنے لگے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں رہی بلکہ سائبر حملے اور جاسوسی کے ذریعے ہونے والی لڑائی بھی شامل ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے دفاعی نیٹ ورکس، مواصلاتی نظام اور حساس فوجی ڈیٹا کو ہدف بنایا جس سے خطے میں معلوماتی جنگ کی شدت اختیار کر گئی۔ اس تصادم نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر بھی سیاسی اور اقتصادی اثرات چھوڑے۔ تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، عالمی مارکیٹ میں عدم استحکام پیدا ہوا اور بہت سی اقوام نے پاکستان، عرب ملکوں اور دیگر مسلم اکثریتی ملکوں کی حفاظت اور خطے کی امن و سلامتی کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ تنازع اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ ایران کے پاس بڑی راکٹ اور میزائل ترسانہ ہے جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں اور اسرائیل کے پاس جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں سمیت عسکری صلاحیتیں ہیں۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو خطے میں تباہی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس تنازع نے ثابت کیا کہ آج کی جنگیں صرف محاذ جنگ تک محدود نہیں رہتی۔ میزائل حملے، ہوائی بمباری، ڈرون حملے، سائبر وارفیئر اور عالمی سیاسی دباؤ سب مل کر ایک پیچیدہ علاقائی جنگ کو جنم دیتے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک ملک یا قوم کے لیے نہیں
بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ جنگوں میں ہر طرف تباہی، خوف اور نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا عام شہری۔ میزائل، بم اور جدید ہتھیار زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں، گھر تباہ کرتے ہیں اور نسلوں تک خوف چھوڑ جاتے ہیں۔